السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، آج ہمارے اس جلسے کا عنوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب، یعنی وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ عزیزان محترم، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور یہاں ہر چیز سبب سے ہوا کرتی ہے، ہر چیز ذریعے سے ہوا کرتی ہے۔ وہ پروردگار جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اس دنیا میں بھیجا اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس پروردگار نے، وہ چاہتا تو دنیا میں انسان کو بغیر ماں باپ اور بغیر سبب کے بھیج سکتا تھا، لیکن دنیا میں اس نے انسان کے وجود کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اور ہر نعمت کے لیے ایک ذریعہ بنایا۔ علم کے لیے استاذ کو ذریعہ بنایا، معاش کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب سے ہوتی ہے، اور مسبب، حقیقت میں مسبب اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے، یعنی سبب بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو جس طرح انسان کی پیدائش کا سبب والدین ہیں، اللہ نے والدین کو انسان کی پیدائش کا سبب بنایا، اسی طرح انسان کی موت کا وقت، جگہ اور اس کا سبب بھی متعین ہے کہ انسان کی موت کب آئے گی، کس مقام پر آئے گی اور کس سبب سے آئے گی، وہ بھی متعین ہے کہ سبب کیا ہوگا، کیا ہارٹ اٹیک ہوگا، یا کرونا ہوگا، یا کوئی اور چیز ایکسیڈنٹ ہوگا، یا کوئی چیز ہوگی۔ تو بہرحال موت کے اسباب بھی متعین ہیں، مقام بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، لیکن موت کا سب سے بہترین سبب، جو ذریعہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی راہ میں شہید ہونا ہے، اور اس دنیا سے اس حال میں جانا کہ اللہ رب العزت کی کلمے کی سربلندی کے لیے، اور باطل کا خلا خما کرنے کے لیے، اور دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت کے لیے کرتے ہوئے شہادت کی موت مرنا، اس دنیا سے جانا، یہ ایک سعادت مندی اور ایک موت کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قانون قدرت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقام بھی متعین تھا، آپ کے وصال کا مقام بھی متعین تھا جو میدان کربلا ہے، اور وقت بھی متعین تھا جو 10 محرم الحرام 61 ہجری اور جمعہ کا دن تھا، اور پھر سبب بھی متعین تھا کہ وہ شہادت تھی۔ لیکن ہر انسان کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، موت کا وقت بھی متعین ہوتا ہے، جگہ بھی متعین ہوتی ہے، اور سبب بھی متعین ہوتا ہے۔ جس احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی کی موت جس مقام پر لکھی ہوئی ہے،
جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ انسان اس مقام پر چلا جاتا ہے، وہاں اسے موت واقع ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آدمی کا جو ہے نا وقت جب موت کا آتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا نہ ایک گھڑی آگے ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت آتی ہے تو نہ وہ ایک لمحہ آگے مؤخر ہوتے ہیں، نہ ایک لمحہ کیا ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت کا سبب بھی متعین ہے، اللہ نے موت کے لیے جو سبب رکھا ہے وہ سبب کے ذریعے سے ہی بندہ مرتا ہے، جب تک وہ سبب نہ ہو یہ نہیں مرتا۔ کورونا کا اتنا بڑا وہ آیا، دیکھیں آپ کئی لوگ جو ہے نا ایسے نوجوان انتقال کر گئے مگر ضعیف لوگ رہ گئے، کیونکہ اللہ نے جو ہے نا ان کی موت کا سبب کورونا کو نہیں بنایا تھا۔ جن کا سبب کورونا کو بنایا اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ کورونا میں مر گئے، انتقال کر گئے، اور جن کا سبب اللہ نے وہ نہیں رکھا تھا، آئی بیماری چلے گئی، شفایاب ہو گئے، اس میں ضعیف لوگ بھی رہ گئے، بوڑھے لوگ بھی رہ گئے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بندے کے مرنے کا وقت، جگہ اور مقام متعین ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اللہ رب العزت نے حسب مصلحت اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ بندہ کب مرنے والا ہے، کیسے مرنے والا ہے، اس کا مقامت ذریعہ کیا ہے، کیونکہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی جان، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے۔ موت کا وقت متعین ہے لیکن بتلایا نہیں گیا۔ لیکن اس کے برخلاف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا یہ موت، شہادت، موت کا ذریعہ بھی متعین تھا، مقام بھی متعین تھا۔ بتلا دیا گیا تھا کہ کربلا کے میدان میں آپ جو ہے نا اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اور ذریعہ جو ہوگی وہ شہادت ہوگی، اور شہید کرنے والے کوئی غیر نہیں ہوں گے، امت مسلمہ کے ہی افراد جو ہے نا ہوں گے، امت مسلمہ کے ہی افراد ہوں گے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو جیسے یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حقیقی سبب تو فیصلہ الہی تھا کہ آپ کو جو ہے نا میدان کربلا میں شہادت کے ذریعے سے آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمانا تھا، یہ فیصلہ تو متعین تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کھیل رہے ہیں، اور جبریل امین آئے اور آ کر جو ہے نا آپ نے جو ہے یہ کہا کہ جو ہے نا آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ جو ہے نا شہید کر دیں گے، اور اس مقام کی مٹی بھی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دی۔ تو لہذا امام حسین کی شہادت جو ہے نا کی خبر بچپن ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خبر کو سنا کہ میری امت کے لوگ ہی میرے نواسے کو شہید کر دیں گے، تو نواسے سے بے انتہا محبت تھی، تو لہذا یہ خبر سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ بعض جو ہے نا بے علم حضرات یہ نے اس آنسو، سرکار کے آنسو بہانے کو جو ہے یہ ماتم کا نام دے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر جو ہے نا آپ بھی ماتم منائے، تو یہ جو ہے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، لیکن وہ غم اور ماتم کا فرق نہ سمجھ سکے، غم اور ماتم کا فرق کیا کرے، نہ سمجھ سکے۔ شریعت میں غمزدہ ہو جانا، رنجیدہ ہو جانا کسی کی موت پر یا کسی مصیبت پر، اور آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یہ غم ہے، اور اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے، اور ماتم کی اجازت نہیں ہے۔ ماتم کس کو کہتے ہیں؟ تو جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ البدع والجاہلیہ، کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو کسی کی وفات پر یا کسی مصیبت پر کلوں کو مار لے، چہرے کو مار لے، اور جو ہے نا کپڑوں کو جو ہے نا پھاڑ لے، اور جاہلیت کی طرح زور زور سے دھاڑے باڑ مار کر کیا کرنے لگے، رونے لگے۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے نا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، جو ہے نا دو آوازیں دنیا و آخرت میں، ان دو آوازوں پر لعنت ہے، دنیا و آخرت میں ان دو آوازوں پر کیا ہے، لعنت ہے۔ مزمار عند النعمہ ونوحۃ عند المصیبہ، کہ جو ہے نا نعمت کے وقت، خوشی کے وقت گانا بجانا یہ ایک ایسی آواز ہے جس پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور دوسرا جو ہے کسی کی وفات کے وقت، مصیبت کے وقت کیا کرنا،
रोआ रोट करना, ज़ोर ज़ोर से चीखना, छाती पीट लेना, चेहरे पर मार लेना, सर पर खाक डाल लेना, या जो है ना चूड़ियाँ फोड़ लेना जैसा हमारे पास है, गैर फितरी हरकत करना, ये मातम है और ये आवाज़ दुनिया व आखिरत में इस आवाज़ पर लानत है। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जो आपकी आंखों से आंसू निकले, ये आपने गम का इजहार फरमाया, ये आपका गम था, मातम नहीं था। तो लिहाजा किसी की मुसीबत पर गम करना या गमज़दा होना, औलाद की मुसीबत पर, अजीज़ों की मुसीबत पर आंखों से आंसू निकल जाना, तबीयत में गम का छा जाना, ये फितरी चीज़ है, ये शरीयत में मना भी नहीं है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नहु हुवा अज़हक व अबका, अल्लाह ही ने हंसाया और अल्लाह ही ने रुलाया। तो हंसाना भी अल्लाह का काम है, रुलाना भी जो है ना अल्लाह का काम है। नेमतें अता करके हंसाता है, मुसीबतों में मुब्तला करके रुलाता है। तो लिहाजा रोना, ये गमज़दा होना, आँखों से आंसू निकलना, ये मना नहीं है शरीयत में, ये इसकी इजाज़त है। लेकिन धाड़े मार मार कर रोना या जो है ना चेहरा सीना पीट लेना, चेहरे पर मार लेना, कपड़े फाड़ लेना, सर पर मिट्टी डाल लेना, जैसे चुड़िया फाड़ लेना, चुड़िया फोड़ लेना, ये इस तरह के जो गैर फितरी और गैर अखलाकी जो हरकतें हैं, ये मातम और नौहा है, जो जिसको जो है ना जिस पर क्या है शरीयत में लानत ये की गई है, शरीयत में ये जायज़ नहीं है। तो सरकार ने जो आंसू सरकार के चश्माने मुबारक से जो आंसू निकले, वो मातम के दायरे में नहीं आता बल्कि गम के दायरे में आता है। लिहाजा इसको मातम समझना या इसको मातम के तहत लेना, ये इल्म की कमी और जिहालत है। बहरहाल ये हकीकी सबब था जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का हकीकी सबब क्या है, ये फ़ैसला इलाही था और ये फ़ैसला खुदाबंदी था कि आपको मैदान करबला में जाकर शहादत की जो है ना शहादत के ज़रिए से आपको इस दुनिया से पर्दा फरमाना है। अब ज़ाहिरी सबब, एक तो हकीकी सबब होता है, एक ज़ाहिरी सबब होता है। ज़ाहिरी सबब ये हुआ कि यजीद की वली अहदी, आपकी शहादत का ज़ाहिरी सबब जो हुआ वो यजीद का हाकिम बनना, यजीद का बादशाह बनना, यजीद का हाकिम बनना, यजीद का बादशाह बनना। यजीद कौन था? ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था। और यजीद को हाकिम कौन बनाए? सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद को हाकिम बनाया। और यजीद कैसा शख्स था? कोई अच्छा शख्स नहीं था, कोई नेक आदमी नहीं था, कोई बाखलाक आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐश परस्त और एक बदकार, एक सियाकार जो है ना शख्स था। उसके नाफरमान और ऐश परस्त और गुनाहगार और फासिक व फाजिर होने में उम्मत के किसी को भी फ़र्क व इख्तलाफ जो है ना नहीं है। तो बहरहाल एक बदकार शख्स था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब यजीद ऐसा शख्स था तो आपने उसको जो है ना खलीफा, उसको जो है ना बादशाह और उसको हाकिम क्यों बनाया? मैं थोड़ा पहले से आपको जो है ना ये बात हालात का बताता चलो, एक थोड़ी सी मुख्तसर तौर पर, ताकि आपको समझने में सहूलत हो। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हजरात जानते हैं कि जो है ना अबू सुफियान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये लोग जो ईमान लाए, ये 8 हिजरी फ़तेह मक्का के वक्त क्या किए? ईमान लाए। 8 हिजरी फ़तेह मक्का के वक्त अबू सुफियान जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हैं, अबू सुफियान भी ईमान उसी वक्त लाए, अमीर मुआविया भी ईमान लाए, आपकी वालिदा हिंदा जो थी ये भी जो है ना ईमान लाए। तो ईमान लाने से पहले अबू सुफियान तमाम जंगों में सिवाय जंग बदर के, जंग उहद से लेकर जंग अहज़ाब तक, अबू सुफियान जो अमीर मुआविया के वालिद थे, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लड़ते रहे, इस वजह से कि वो एक सिपह सालार थे काफिरों के। और दूसरी बात यह है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे के ईमान फ़तेह मक्का के वक्त ईमान लाए, लेकिन फ़तेह मक्का के वक्त ईमान लाए, लेकिन जो है ना आपने इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी मारिके में, किसी जंग में आपने शिरकत नहीं की थी। ऐसा कोई तारीख़ी सबूत नहीं मिलता किसके? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। मुमकिन है आपकी उम्र छोटी थी या किसी बहरहाल और कोई वजह थी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार के ख़िलाफ़ कोई जंग में काफिरों के साथ शिरकत नहीं की। अबू सुफियान ने शिरकत की क्योंकि इस वजह से कि वो सिपह सालार थे, वो एक जिम्मेदारी थी कि उन्हें फ़ौज की कमांडिंग करना था, वरना वो भी, मैं ये नहीं कहता कि वो सरकार से मोहब्बत करते थे। अबू सुफियान भी ईमान लाने से पहले मुसलमानों से और सरकार से नफरत थी, लेकिन हर जंग में जो आपके मुकाबले में आने की वजह एक ये है कि वो सिपह सालार थे। तो सिपह सालार फ़ौज को छोड़कर तो जो है ना अकेला नहीं जा सकता, तो लिहाजा एक तो दुश्मनी भी थी, दूसरा सिपह सालारी की जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से तकरीबन जंगों में अबू सुफियान सरकार के मुकाबले में आ गए।
اور جب فتح مکہ ہوا تو جو ہے نا ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، اور آپ کے فرزند جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اور جو ہے نا آپ کی زوجہ محترمہ یعنی امیر معاویہ کی والدہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جو ہندہ تھی، جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ چاک کر کے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا تھا، اور ان کی شہادت کا سبب بھی وہی بنی تھی۔ اور ابو سفیان بھی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ بہرحال فتح مکہ کے وقت جو ہے نا یہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد یہ بعض لوگ یہاں پر ایک جو ہے ایک ذہن میں آپ کے جو خرابی جو ڈال رہی جا رہی ہے عام طور پر، یہ لوگ جو ہے نا عام طور پر ایک اصطلاحی لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ کیا اصطلاحی لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ کہ مؤلفت قلوب ہے یہ لوگ۔ مؤلفت قلوب کون؟ امیر معاویہ اور ابو سفیان اور ہندہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ جتنے بھی ہیں یہ مؤلفت القلوب ہے۔ مؤلفت القلوب کا مطلب جو ہے نا ایک یہ ہوتا ہے، دو مطلب اس کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کو ایمان سے قریب کرنے کے لیے اس کو کچھ دولت دینا یا اس کو کچھ مالی مدد کرنا تاکہ وہ ایمان سے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے۔ اس کو بھی مؤلفت القلوب کہا جاتا ہے، اس کو بھی مؤلفت القلوب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمے رہنے کے لیے کیا کرنا؟ ثابت قدم رہنے کے لیے کچھ ان کو راحتیں پہنچانا، ان کو کچھ مالی مدد کرنا، یا ان کے لیے کچھ جو ہے نا ایک سہولت پیدا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مؤلفت القلوب کہلاتا ہے۔ تو لہذا یہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عام طور پر بدگمانی کرنے والے حضرات ہیں، وہ اس کو اس انداز میں جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو گھرانہ ہے، یہ گھرانہ مؤلفت القلوب یعنی پیسے لے کر، پیسے والے غنیمت کی جو ہے نا لالچ میں یہ لوگ کیا کیے؟ ایمان لے آئے۔ لالچ میں، مال غنیمت کی لالچ میں ایمان لے آئے۔ اس طرح کا ایک تصور جو ہے نا عام طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر ایمان لایا۔ یہ لوگ جو ایمان لائے اسلام کی حقانیت کو پیش نظر رکھ کر، اور اسلام کو انہوں نے جو ہے نا بائی چانس نہیں، بائی چوائس جو ہے نا کیا کیا؟ اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کو انہوں نے ایکسپٹ کیا، اس کی صداقت اور سچائی کی بنیاد پر ایکسپٹ کیا۔ ہاں، فتح مکہ کے بعد تقریباً کچھ دنوں کے بعد جنگ حنین ہوئی، اور جنگ حنین میں جو مال غنیمت آیا، سرکار نے، انہوں نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا، سرکار نے ان کی دل جوئی کے لیے 100 اونٹ مال غنیمت میں سے ان کو دیے۔ تو ایک ہوتا ہے پیسے لے کر ایمان لانا، اور ایک ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد مالی مدد کرنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کی لالچ میں یا مال غنیمت لے کر ایمان نہیں لائے، بلکہ ایمان لانے کے بعد سرکار نے ان کو کیا ہے؟ دل جوئی کے لیے مال غنیمت سرکار نے خود سے عنایت فرمایا، انہوں نے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ دو فرق الگ الگ ہیں۔ یہاں ذرا سی بھی اگر غفلت ہو جائے یا کوئی بدماشی سے یا خیانت سے کام لے تو پھر معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت کی لالچ میں ایمان نہیں لائے، اسلام کی حقانیت اور صداقت کی بنیاد پر کیا کیے؟ یہ ایمان لائے۔ لانے کے بعد سرکار نے ان کو جو ہے نا ازراہ کرم، ازراہ ہمدردی، دلجوئی کے لیے کیا کیا؟ 100 اونٹ جنگ حنین کے مال غنیمت میں سے عطا فرمائے۔ تو لہذا عام طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خاندان مال غنیمت کی لالچ میں کیا کیا ہے؟ ایمان لایا ہے، اسلام کی ہمدردی وغیرہ کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو اس کے بعد ان کے ذہن میں انہوں نے ایک عہد کر لیا۔ کیا عہد کر لیا؟ کہ آج تک ہم نے اسلام کی مخالفت میں زندگی گزاری، آج تک ہم نے اسلام کی مخالفت میں زندگی گزاری، آج کے بعد ہماری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے ہوگی، تاکہ ہماری سابقہ جو اسلام دشمنی ہے اس کے بدلے میں ہم اسلام کی خدمت اچھے سے اچھے کر سکیں، تاکہ وہ اس کا بدل ہو جائے۔ سابقہ اسلام کو جو نقصان پہنچانے کی یا اس سابق میں جو اسلام کی دشمنی ہم نے کی اس کا بدل ہو جائے، اسی لیے انہوں نے اس کے بعد اسلام کی بہت خدمت کی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو جو ہے نا ملک شام کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کشی فرمائی، اور اس فوج کے ایک حصے کا ذمہ دار سپہ سالار کمانڈر جو ہے نا یزید بن سفیان یعنی ابو سفیان کے بیٹے یزید کو بنایا۔ یہ یزید الگ ہے جو امام حسین کو شہید کر دیا، یہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کا پوترا۔
تو یہ جو ہے نا امیر معاویہ کا بیٹا بھی یزید ہے، ابو سفیان کا بیٹا کہ بیٹے جو ہے جو امیر معاویہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان والد ہیں، امیر معاویہ اور یزید دونوں کیا ہے معلوم ہے، بھائی ہے۔ پھر امیر معاویہ کا ایک بیٹا رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا یزید ہے جو بدبخت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ تو اس جنگ میں ملک شام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں ابو سفیان بھی شریک تھے، امیر معاویہ بھی شریک تھے، اور یزید بن ابی سفیان بھی شریک تھے، بلکہ ان کی والدہ ہندہ بھی شریک تھی جنگ میں۔ بولیں گے ہندہ کیا کام کر رہی تھی؟ وہ تو خاتون تھی، تو وہ مسلمان لشکریوں کو جنگ پر ابھار رہی تھی، جہاد کا جذبہ دلا رہی تھی، اور یزید فوج کی ایک حصے کی ایک ٹکڑے کی کمانڈنگ کر رہے تھے، اور امیر معاویہ یہ فوج کے مقدمے میں تھے۔ فوج کے تقریباً جو ہے نا ایک 5 حصے ہوتے ہیں، سامنے کا حصہ مقدمہ کہلاتا ہے، سیدھے کا میمنہ، میسرہ، ساق، اور بیچ کا ایک حصہ، تو یہ پورے حصے ہوتے ہیں، سامنے ایک ٹکڑی، سیدھی جانب ایک ٹکڑی، بائیں جانب ایک ٹکڑی، پیچھے ایک، بیچ میں۔ تو سامنے کی ٹکڑی کو مقدمہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمے میں شامل تھے، فوج کے سامنے کے حصے میں شامل تھے۔ تو ان لوگوں نے اسلام سے پہلے جو دشمنی نبھائی تھی اس کی تلافی کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، اسلام لانے کے بعد اسلام کی بے انتہا خدمت کی اور کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کی تفصیلات کا اب یہاں یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مال غنیمت کی لالچ میں ایمان لاتا تو مال مل گیا، ختم، بات ختم، کیونکہ جو ہے نا جیسا آدمی اگر پیسے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو دولت مل جائے، جتنی دولت ملی اتنا کام کرتا ہے، دولت ملنے کے بعد مال ختم ہو جاتا ہے، وہ دلچسپی کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سمجھنے کے لیے ایک مزدور والی آپ کہیں اڈے پر سے وہ 500 روپے 600 روپے جو بھی وہ بات کیا، 5 بجتے ہی کیا کرتا، وہ کام چھوڑ دیتا، کیونکہ اب ختم، میرا ٹائم ختم ہو گیا، آپ نے جتنے پیسے دیے تھے اتنا کام میں نے کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں نے مال غنیمت کی لالچ میں اسلام نہیں لایا تھا، اللہ کی توفیق سے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر ایمان لایا تھا، چونکہ اس کے بعد ان کی زندگی جو اسلام کے لیے کوششیں تھی، کارنامے تھے، وہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اپنے ایمان میں مخلص تھے، کوئی دنیاوی مقصد کے تحت یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، تو ملک شام کا ایک علاقہ تھا دمشق، وہاں کا گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو بنایا، یعنی امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو کیا کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا گورنر بنایا۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مال غنیمت کی خاطر ایمان لانے والے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو جو ایمان کی جن کا جذبہ نہیں ہے، یا جو مال غنیمت کو دیکھ کر ایمان لائے، کیا ان کو گورنری جیسا عہدہ دیا جا سکتا ہے؟ ارے بھائی، مال غنیمت یا مال کو دیکھ کر ایمان لانے والا مال سے محبت کرنے والا ہے، اور مال سے محبت کرنے والے کو اتنا گورنری کا عہدہ دیتے ہیں، خیانت، وہ ہاں تو احتمال ہوتا ہے خیانت بھی کر سکتا ہے، جو ہے نا وہ کرپشن بھی کر سکتا ہے۔ تو لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے خود سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حق بات کو عمر کے دل اور زبان دونوں پر جاری فرما دیا ہے۔ انہوں نے دمشق کا اپنے دارالخلافہ میں، اپنے دور حکومت میں دمشق کا گورنر یزید بن ابو سفیان کو بنایا، ابو سفیان کے بیٹے یزید امیر معاویہ کے بھائی، ان کو بنایا۔ اس کے بعد تعاون کا پلیگ آیا تو اس میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کا گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جب تک رہا، وہ شام کے علاقے دمشق کے گورنر رہے، اور اس کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو جو ہے نا اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ملک شام کا علاقہ جو ہے نا کا گورنر، یہ صرف دمشق ایک حصہ تھا ملک شام کا، لیکن پورے ملک شام کا کیا کر دیا آپ کو ذمہ داری، وہاں کا حاکم کون، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو وہاں علی اور علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا کے درمیان کچھ اختلاف ہوا۔ اختلاف کیسا تھا؟ نہ ذاتی تھا، نہ کوئی دنیاوی تھا، نہ سیاسی تھا، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا چند باغیوں نے شہید کر دیا تھا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے رشتہ دار ہوتے تھے، ایک خاندان کے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام کے حاکم تھے، انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ آپ پہلے کیا کیجئے، وہ جتنے بھی لوگ باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، پہلے ان کا بدلہ لیجئے، ان کو سزا دیجئے، اس کے بعد پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، آپ کو خلیفہ جو ہے نا مانوں گا، اس بات کو کیا کروں گا، خلیفہ جو ہے نا مانوں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ کا مطالبہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اب جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے پہلے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، مجھے خلیفہ مان لیجئے، اس کے بعد معاملہ پیش کیجئے، تحقیق کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا جو بھی مل گیا اس کو کیا کریں گے، اس کو برابر سزا دی جائے گی، قاتل کے سزا سے اس کا برابر قصاص لیا جو ہے نا جائے گا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر کیا بات تھی، وہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باغی شہید کر دیے تھے، جو عبداللہ ابن سبا نامی یہودی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے مسلمانوں کو ورغلا کر ایک بڑی جماعت تیار کیا تھا جن کو باغی کہا جاتا ہے، تو وہ باغی جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں وہ باغی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے فوج میں داخل ہو گئے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف و اکناف وہی لوگ تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آئی وٹنس نہیں تھا جس کی بنیاد پر قاتل کو سزا دی جا سکے، کیونکہ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جا رہا تھا اس وقت آپ اپنے مکان میں موجود تھے، صرف آپ کی اہلیہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی، جب وہ تلوار کے وار کو روکنے گئی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، تو لہذا وہ قاتلوں کو پہچانتی نہیں تھی، وہ جو ہے نا وہ اس موقع پر انہوں نے قاتلوں کو صحیح دیکھا نہیں تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، ایک تو آئی وٹنس نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے کہ ابھی حکومت میں خلیفہ بنا ہوں اور میری فوج میں تقریباً جو ہے نا وہی لوگ موجود ہیں، اور اگر ان کا قصاص جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلاش شروع کرتے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے تو 10-10 ہزار لوگ کہتے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اس طرح پرٹیکولر کسی کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ ذرا حکومت جمنے دو، معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، اور حکومت مضبوط ہونے مستحکم ہونے کے بعد ہم برابر ان سے قصاص لیں گے، ان سے جو ہے نا بدلہ لیں گے قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ اگر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت کر لوں تو میں تابع ہو جاؤں گا، جب تابع ہو جاؤں گا تو کھل کر مطالبہ نہیں کر سکتا، علیحدہ رہ کر میں جتنا مطالبہ کر سکتا ہوں، جتنے بلند انداز میں، جتنے مضبوطی کے ساتھ میں کھل کر کیا ہے ماتحت میں آنے کے بعد خلیفہ کے زیادہ کھل کر مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ہے نا یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ معاملہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو آگے چڑھ کر ٹھنڈا ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو امیر المؤمنین وزیر اعظم کا قتل معمولی بات نہیں تھی، یہ حکومت کی ناکامی کے طور پر دیکھا جا سکتا تھا، یہ وزیر اعظم کو قتل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ تو لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصرار پر اڑے رہے کہ میں پہلے آپ کیا کیجئے، ان قاتلوں کا بدلہ لیجئے، پھر میں آپ سے بیعت کروں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ آپ بیعت کر لیجئے، بعد میں تھوڑا حکومت مستحکم ہونے کے بعد ان کا بدلہ برابر ان کو تلاش کر کے لیا جائے گا۔ بہرحال یہ اختلاف جاری رہا، اور پورا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 5 سالہ دور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ حجاز یعنی مکہ، مدینہ، عراق، کوفہ، بصرہ، مشرقی علاقوں کے آپ جو ہے نا خلیفہ رہے، اور ملک شام مغربی علاقوں کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر رہے۔ تو یہ 2 حکومتیں چلتی رہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک امیر معاویہ کی سیریا کی طرف، اور ادھر مکہ، مدینہ اور کوفہ، عراق وغیرہ کی طرف جو ہے نا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومتیں چلتی رہی۔ تو اس کے بعد واقعات بڑے تفصیلی ہیں، میں پیچھے سے تھوڑا آپ کو لا رہا ہوں، تو بس مختصر لا رہا ہوں، ورنہ بہت تفصیلی واقعات ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ہوا کیا، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ادھر یہ علاقے کے یعنی مشرق کے مکہ، مدینہ، عراق وغیرہ کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ادھر جو ہے نا ملک شام کے جو ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسن اور امام علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، پھر 2 جماعتوں کے درمیان ایک جنگ کا موقع پیدا ہو گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت انجام دینے کے بعد مسلمانوں کے درمیان خون نہ بہے، 3 وجوہات سے کیا کر دیا، اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ اگر امیر معاویہ کا لشکر بھی بڑا تھا، تقریباً آپ کے لشکر میں بھی 50,000 کی تعداد تھی،
سابق میں اسی طرح مسلمانوں کی جنگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 1,00,000 مسلمان کیا ہو چکے تھے، تقریباً 80 سے 90,000 85,000 مسلمان ایسے ہی شہید ہو گئے تھے۔ پھر مسلمانوں کا خون بہنا مناسب نہیں ہے، لہذا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس وجہ سے پہلی وجہ یہ تھی، اس لیے آپ نے کیا کر دیا، دست خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ دوسری وجہ آپ کی یہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں آپ خلافت دے رہے تھے وہ کوئی بیمان آدمی نہیں تھے، کوئی یہ رہے تھے، بلکہ امیر معاویہ تھے، اطمینان سے اسلامی سلطنت ان کے ہاتھ میں دی جا سکتی تھی، جو خود ایک صحابی رسول تھے اور تقویٰ اور طہارت رکھنے والے تھے، کوئی دنیا دار آدمی نہیں تھے، اور جو ہے نا سیاسی امور میں بڑا اچھا تجربہ رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ۔ تیسری وجہ جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نہیں کی، خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، صلح کر لی، کامپرومائز کر لی۔ تیسری وجہ یہ تھی، یہی کوفہ والے، عراق والے تقریباً 10 سے 12,000 فوجی جو ہے نا آپ کے لشکر میں تھے، جن پر خود امام حسن کو بھروسہ نہیں تھا، جن پر خود کیا ہے امام حسن کو بھروسہ جو نہیں تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا ہے وفاداری نہیں کر سکیں گے، یہ خالی جذباتی لوگ ہیں، یہ جو ہے نا خالی اپنے آپ کو ہم شیعہ ہیں، جو ہے نا ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے جو کرنے والے ہیں، خالی یہ زبانی دم بھرنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے، تو لہذا خالی جذباتی ہیں، خالی فتنہ پرور ہیں۔ یہ امام حسن کو اندیشہ تھا، لہذا آپ کا اندیشہ اس وقت صحیح ثابت ہوا جب آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، امیر معاویہ کے ہاتھ میں حکومت دے دی، صلح کر لی، تو وہی لوگ جن کے تعلق سے اندیشہ تھا امام حسن کو، انہوں نے امام حسن کو گالیاں دی، آپ کے خیمہ اکھاڑ دیا اور آپ کے ساتھ گستاخی کی۔ انہوں نے کہا یا عار المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے، یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ تو جن لوگوں کے عراق اور کوفہ کے جن لوگوں کے تعلق سے آپ کو اندیشہ تھا، بعد میں وہی لوگ، آپ نے صلح کر لی تو جو ہے نا وہی لوگ آپ کو گالی گلوچ کرنے لگے، آپ کو ساتھ گستاخی کرنے لگے، تو لہذا آپ نے صلح فرما لی۔ اسی کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی دی دی تھی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ امام حسن کے تعلق سے سرکار نے بچپن میں فرما دیا تھا، سرکار اپنی حیات میں، کہ جو ہے نا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح بنا دے گا۔ تو لہذا سرکار نے دو جماعتوں کو بھی مسلمان کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو بھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو بھی، تو لہذا دو جماعتوں کے درمیان صلح فرما دی۔ سرکار کی وہ حدیث پوری ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد 41 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بن گئے پورے عالم اسلام کے، شام کے بھی اور حجاز کے بھی، مکہ مدینے کے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علاقہ تھا اس کے بھی حاکم بن گئے، خود کا جو علاقہ پہلے سے تھا اس کے بھی حاکم بن گئے۔ اب سلطنت اسلامیہ کا اب ایک ہی امیر تھا، وہ تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ہے نا کا جو دور ہے وہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے، یعنی خلافت کا دور مطلب وہاں تک جو بادشاہ تھے اسلامی طرز پر ان کا انتخاب ہوتا تھا۔ جیسے سرکار کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عوام نے کیا تھا، مسلمانوں نے کیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے وقت جو ہے نا 6 صحابہ کو ایک کمیٹی بنائی تھی اور ان کے حوالے کیا تھا کہ جو بھی کیا کرے آپ مناسب سمجھے جس کو چاہے خلیفہ بنا دے، تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے وہ 6 لوگوں میں، تو لہذا سب نے مل کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے نا لوگوں نے بل اتفاق سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی وفات کا وقت آیا، شہادت ہو گئی، تو لوگوں نے پوچھا کیا آپ کے بعد ہم امام حسن کو خلیفہ بنائیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بنانے کے لیے بھی نہیں کہتا اور منع بھی نہیں کہتا، مسلمان جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ تب مسلمانوں نے کیا کیا تھا بولے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو اسلامی جو خلافت راشدہ کا چلتا رہا نظام، اس میں جو ہے نا 3 طرح خلافت کے طریقے 3 تھے، خلیفہ بنانے کے طریقے 3 تھے۔ ایک تو پبلک تمام مسلمان مل کر کسی پر اتفاق کر لے، دوسرا خلیفہ ہی کسی ایک شخص کا انتخاب کر دے لیکن وہ شخص ان کے رشتہ دار اور خاندان میں سے
نہ ہو۔ تیسرا، خلافت کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک کمیٹی کے حوالے کر دے، وہ کمیٹی جس کو چاہے خلیفہ بنا دی۔ یہ تین خلافت راشدہ کے دور میں خلافت کے طریقے یہ تین تھے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے نا نہیں تھا، تو لہذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت کہتے ہیں، خلافت نہیں کہتے۔ تو لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بنے وہاں سے بادشاہت کا دور شروع ہوا، خلافت کا دور کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن بادشاہت کا دور جو ہے نا شروع تو ہوا، ظاہری طور پر تو آپ کی بادشاہت جو ہے نا خلافت کی طرح آپ خلفاء کی طرح آپ بادشاہ نہیں بنے، لیکن جو ہے نا ظاہری طور پر ایک طریقہ وہ نہیں تھا، لیکن شخصیت اطمینان بخش تھی۔ اسلام سے آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں تھا، اسلام سے آپ کو کوئی جو ہے نا خطرہ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ 41 ہجری میں خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد تقریباً 41 ہجری سے 60 ہجری تک تقریباً 19 سے 20 سال تک آپ کا دور خلافت رہا۔ کس کا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اگر حاکم نہ بناتے تو خلفائے راشدین کے بعد سب سے بہتر دور جو ہوتا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا۔ معترضین کو، اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کرنے کا موقع اسی لیے بنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے جو ہے نا یزید کو خلیفہ بنا، مگر اس کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں، وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 41 ہجری سے کب تک؟ تقریباً 60 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ اس میں اسلام کو ہر حیثیت سے بہت ترقی ہوئی۔ آپ جو ہے نا بہت اچھے، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، خوش اخلاق اور بہت صبر کرنے والے آپ تھے۔ چنانچہ آپ کا خود بیان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب تک میری زبان چل سکتی ہے میں اپنا کوڑا استعمال نہیں کرتا، اور جب تک میرا کوڑے سے کام چل سکتا ہے میں اپنی تلوار استعمال نہیں کر سکتا۔ جب ہر حیثیت سے مجبور ہو جاتا ہوں، سوائے تلوار کے کوئی راستہ نہیں رہتا، اس وقت تلوار اٹھاتا ہوں، اور اگر کسی سے میری معمولی بھی رشتہ داری ہے تو میں رشتہ داری کیا کرتا ہوں؟ نبھاتا ہوں۔ اور رشتہ داری کے معاملے میں ایسا ہے کہ وہ لوگ جب کھینچتے ہیں تو میں ڈھیل دے دیتا ہوں، اور جب وہ ڈھیل دیتے ہیں تو میں کھینچتا ہوں۔ مطلب میں رشتہ داری میں جو ہے نا لچک کو رکھتا ہوں، وہ بھی کھینچے میں بھی کھینچے تو رشتہ داری کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ سمجھانے کے لیے دو لوگ رشتہ دار ہیں، ایک غصے میں ہے تو دوسرا خاموش بیٹھ جائے تو جھگڑا ختم ہو جاتا، رشتہ داری باقی رہ جاتی۔ پھر دوسرا کبھی غصے میں رہے تو پہلا ٹھنڈا پڑ جائے، نرم پڑ جائے تو ختم ہو جائے۔ تو یہ کیفیت امیر معاویہ کی تھی رضی اللہ عنہ کہ جس سے بھی میرا تعلق ہے کبھی وہ سخت ہو جاتا ہے تو میں نرم ہو جاتا ہوں، میں نرم ہوں تو میں سخت ہو جاتا ہوں، وہ نرم۔ تو لہذا جب وہ سخت ہوتا ہے تو میں بھی سخت نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ تو امیر معاویہ کا مزاج یہ تھا، بہت صبر۔ لوگ آپ کو منہ پر تانا دیتے تھے، منہ پر باتیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صبر کرتے تھے، بلکہ ان کو داد و دہیج بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال آپ کا دور جو ہے نا ایک اگرچہ کہ بادشاہت کی حیثیت سے ہی، خلافت کی حیثیت سے نہیں، بادشاہت کی حیثیت سے ہی چلا، لیکن بہترین دور تھا۔ تقریباً 10 سال گزر گئے، تقریباً 49 ہجری، 41 ہجری میں آپ خلیفہ بنے۔ 49 ہجری میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو کیا کیا؟ مشورہ دیا کہ دیکھیے، پہلے آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً 85 سے تقریباً 80,000 سے زائد مسلمان جو ہے نا آپسی اختلافات میں ختم ہو گئے، اگرچہ کہ وہ اختلافات سیاست کے لیے نہیں تھے، ایک جائز امور کے لیے ہی تھے، ختم ہو گئے۔ لہذا کہیں آپ کے بعد حاکم بننے میں جو ہے نا کیا ہے پھر اختلاف نہ ہو جائے، کیونکہ وہ دور میں یہ دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اب جو ہے نا بڑے بڑے صحابہ بھی تقریباً انتقال فرما چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ میں سے بھی چند لوگ رہ گئے ہیں، عرب کے علاوہ عجم کے لوگ جو غیر عربی لوگ ہیں وہ سب بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ دنیا میں وہ لوگوں کے دلوں میں وہ تقویٰ، وہ طہارت، وہ خوف الہی، وہ خشیت الہی جو ہے نا نہیں رہا، اور دنیا کی خواہش اور دنیا کے مال و دولت کی خواہش لوگوں میں آ گئی۔ تو وہ لوگوں میں یہ لوگوں میں جو ہے نا فرق ہے۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد پھر خلیفہ کے معاملے میں، پھر حاکم بنانے کے معاملے میں جھگڑا نہ ہو جائے، لہذا اپنی زندگی میں ہی آپ اپنا جانشین متعین کر دیجیے۔ یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ۔ کون دیے مشورہ؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کوفہ کے گورنر تھے، لیکن یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اہل بیت سے بھی محبت رکھنے والے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہی نہیں تھے، یہ تو کوفہ کے گورنر تھے، لیکن اہل بیت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام کیا تھا۔
تو یہ مغیرہ بن شعبہ نے وہ حالات، سابقہ حالات کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا زندگی میں ہی آپ کے وفات کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، کون حاکم ہوگا، وہ متعین ڈکلیئر کر دیجئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو ہے نا کیا بات ہے، کس کو کروں؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ متعین کیجیے، یزید کو اپنا جانشین، ابھی نہیں، آپ کے وصال، میرے وصال کے بعد یزید کیا ہوگا، میرا جانشین بنے گا، یہ بات آپ ڈکلیئر کر دیجئے، سب سے اس بات پر بیعت لے لیجئے، وعدہ لے لیجئے کہ میرے بعد یزید کیا ہوگا، وہ کرے گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ جو ہے نا نہیں، معاملہ بڑا خراب ہے، حالات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ کا کوفہ میں بہت زیادہ اثر تھا، انہوں نے کہا کوفہ کے لوگوں کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ زیاد بن ابی سفیان ایک تھا، وہ بصرہ کا گورنر تھا، اس نے کہا اس کو وہاں مانو کے لوگوں کا منانا اس کے لیے آسان تھا، لیکن جو ہے مکہ اور مدینہ حجاز کے لوگوں کو منانے کا کام بہت اہم تھا، کیونکہ وہاں 5 شخصیتیں ایسی تھی، اگر وہ پانچوں مان جاتے تو سب کے سب مان جاتے تھے۔ وہ 5 شخصیتوں میں جو ہے اہم ترین جو شخصیتیں تھیں وہ ایک تھی عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، عبداللہ بن عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور تیسرے حسین بن علی یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جلیل القدر صحابہ کے جو ہے نا فرزندان تھے، یہ تینوں ماننا ذرا مشکل تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ میرے بعد میں اپنا جانشین کیا کرتا ہوں، یزید کو بنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یزید ایک فاسق فاجر عیاش شخص تھا، یہ ان بزرگوں کو معلوم تھا، لیکن اب ایک بات میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ پہلے ایک بیٹا ہے، سگریٹ پیتا، شراب پیتا، آوارہ گردی کرتا، لیکن باپ کے سامنے آتے کیا کرتا، سگریٹ پیتا، کیا شریف ہو جاتا ذرا، تو اس کی برائیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اتنی زیادہ ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور جو چاپلوس قسم کے لوگ تھے وہ ہمیشہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کی تعریف ہی کیا کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ عیش پرست تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لیکن حکومتی انتظام اس کا بہتر تھا، وہ صلاحیت رکھتا تھا، حکومتی انتظام میں صلاحیت رکھتا تھا، تو لہذا اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ اس کی برائی اتنا کھل کر کیا ہوئی تھی، نہیں آئی تھی۔ تو بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رکھے۔ تو ان 5 بزرگوں نے کہا آپ جو ہے نا بیٹے کو آپ خلیفہ کیسے بنا سکتے ہیں، آپ حاکم کیسے بنا سکتے ہیں؟ خلافت میں 4 خلفائے راشدین کے دور میں جس طرح خلیفہ کا تقرر ہوا، اپائنٹمنٹ ہوا، اسی طرح کیا کرنا چاہیے آپ کو، خلیفہ کا تقرر کرنا چاہیے، یا تو عوام، یا تو آپ خود اگر مقرر کر رہے ہیں اپنا جانشین تو اپنے بیٹے کو نہیں، کسی غیر کو، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یا کوئی کمیٹی بنا کر چھوڑ دیے، وہ کیا کرے گا، خلافت کا یہ کرے گا۔ یہ 3 باتیں ان بزرگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، لیکن وہ اس وقت ممکن نہیں تھی۔ تو یہ تقریباً آپ کی وفات سے تقریباً 10 سال پہلے یہ جانشینی کا عہد کیا کیا جا رہا ہے، لیا جو ہے نا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے وہ 5 کو کوئی وہ نہیں کیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ جب آپ جو ہے نا وصال کا وقت آپ کا قریب آیا تو آپ نے ایک وصیت نامہ لکھا جس میں یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا، اپنے بعد ولی عہد بنا دیا۔ بنا کر وہ وصیت نامے میں آپ نے لکھا کہ بیٹے تمہارا معاملہ جب بھی نواسۂ رسول کے ساتھ پڑے، اس وقت تک جب یزید خلیفہ بننے والا تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر، جو 5 لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے، وہ انتقال فرما چکے تھے، تو لہذا آپ نے یہ 4 لوگ زندے تھے، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور جو ہے نا یہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ 4 حضرات جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے۔ تو وصیت نامے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے حکومت کا راستہ جو ہے نا صاف کر دیا ہے، اور تمہیں میں نے اپنے حاکم بنا دیا ہے، لیکن جب بھی نواسۂ رسول سے تمہارا معاملہ وابستہ پڑے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ عراق کے لوگ تمہیں نواسۂ رسول امام حسین کے مقابلے میں لائیں گے، لہذا جب بھی ان سے معاملہ پڑے تو نواسۂ رسول کی نسبت کا لحاظ رکھنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ یہ وصیت تھی، ایک بیٹے کے لیے وصیت تھی، کس کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت کی، گھر والوں کے لیے وصیت کی کہ دیکھو
اپنے لیے وصیت کی، یہ تو بیٹے کے لیے وصیت تھی، اپنے لیے وصیت یہ کی کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ ہے، ناخن اور منہ مبارک ہے، لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو بطور کفن کے مجھے دینا، اور آپ کے ناخن اور بال جو ہے نا میرے آنکھوں اور ہونٹوں پر رکھ دینا، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم کے حوالے کر دینا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرا جو ذاتی مال ہے اس مال میں سے آدھا مال جو ہے نا بیت المال مسلمانوں کے خزانے میں داخل کر دینا۔ پھر گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے دور رکھتا ہے، اسے دور رکھتا ہے، مصیبتوں سے دور رکھتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے معلوم، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے مصائب میں مصیبتوں میں کیا کرتا ہے، مبتلا کرتا ہے۔ یہ وصیتیں تھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے بعد 78 سال کی عمر میں 60 ہجری میں آپ کا جو ہے نا وصال جو ہے نا ہو گیا، اور آپ کی نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھائی، اور ہیڈ کوارٹر دمشق تھا، وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اب یہاں جو سوال اہم ہے، یہ یہاں سے جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا اہم سبب میں پیچھے سے اس لیے بتایا آپ کو تاکہ ایک پیچھے کا تاریخ بھی آپ کے سامنے ذہن میں، یہاں سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنایا، جو حاکم بنایا، اپنا جانشین بنایا، خلافت راشدہ کی طرز پر کیوں نہیں بنایا؟ جیسے خلفائے راشدین خلیفہ بنے تھے اس طرز پر یزید کا انتخاب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں فرمایا، جبکہ ان 5 بزرگوں نے بھی یہی پیشکش کی تھی۔ تو عزیزان محترم، جو ہے نا یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بنو ہاشم خاندان، آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا اور یزید کے خاندان کا نام بنو امیہ تھا۔ تو اس وقت جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت تھا، مالی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بنو امیہ کے لوگ غالب تھے، بنو امیہ کے لوگ غالب تھے۔ اور دوسری بات، لوگوں میں ایسے لوگ نہیں تھے جو دیانتدار، تقوی، خدا کا خوف رکھنے والے، ایسے کوئی مسلمان جو ہے نا نہیں تھے۔ میں سمجھا جیسے اگر یہ خلافت کا معاملہ اگر لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ تم لوگ کسی ایک کو خلیفہ بناؤ، تو معاملہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسا الیکشن کے وقت آج کے مسلمانوں کا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے وقت کوئی مسلمان کبھی بھی ایک پارٹی پر متحد نہیں ہوتا، 4 ادھر چلے جاتے ہیں، 4 ادھر چلے جاتے ہیں، 4 اس کے۔ یہی کیفیت اس وقت تھی کہ اگر کسی مسلمانوں کو اگر کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کے حوالے کر دیا جاتا مسلمانوں کے، تو مسلمانوں کا انتشار اور مسلمانوں کا تقوی و طہارت، اس کیفیت، ایمان، دینداری اس کیفیت پر نہیں تھی کہ جو کسی اسلام اور اسلام کے غلبے اور اسلام کی بہتری کے لیے کسی خلیفہ کا انتخاب کرتے، بلکہ پورا اندیشہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ایک آدمی خلافت کا دعویٰ کر دے اور چند لوگ کیا ہو جائیں، اس کے تابع ہو جائیں۔ ایک خلیفہ کے بجائے کئی خلیفہ جو ہے نا ہمارے پاس محلوں کے کونسلر جیسے ہوتے ہیں، ویسے کئی خلیفہ کے اٹھنے کا جو ہے نا امکان تھا، جبکہ خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ عوام کے حوالے اگر معاملہ کر دیا جائے تو یہ سبب تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کی ذمہ داری عوام کے حوالے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ امام حسین کو خلیفہ بناتے جو آپ کے رشتہ دار نہیں۔ یہ کرنا چاہیے تھا نا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت زور، تعداد، غلبہ بنو امیہ یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا تھا۔ اور وہ لوگ کیسے تھے؟ ان لوگوں کی طبیعتوں میں عصبیت تھی۔ عصبیت کا مطلب کیا ہے؟ عصبیت کا مطلب غلط کرو صحیح کرو، اچھا ہو برا ہو، اپنے رشتہ دار کی تائید کرنا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب ہمارے پاس بھی ہوتا، کسی کا بچہ جا کے ناحق کسی سامنے والے کے بچے کو مار کر آ جائے، اس کی غلطی سامنے والے کی کچھ بھی نہ ہو، لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ میرا بیٹا اچھا، میرا بیٹا نہیں کرتا ویسا، بلکہ اس کی تائید کرتے، تو اس کو کہتے ہیں عصبیت، ناحق اپنے رشتہ دار کی تائید کرنا۔ تو اس وقت غلبہ بنو امیہ کا تھا، اور وہ اس وقت کوئی مسلمان اس درجے کے نہیں تھے جو سرکار اور خلفائے راشدین کے دور میں ہو۔ غلبہ بھی ان کا تھا، تعداد بھی ان کی تھی، طاقت بھی وہ تھے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر جو ہے نا
اور پھر ان کو اپنے خاندان سے عصبیت تھی، وہ چاہتے تھے کہ اچھا ہو برا ہو ہمارے خاندان کا ہی آدمی کیا کرنا چاہیے، حاکم بننا چاہیے۔ اگر امام حسین کو خلیفہ اگر مقرر کرتے امیر معاویہ تو پورے بنو امیہ کے لوگ جو تعداد طاقت میں ہر اعتبار سے زیادہ تھے، مال اعتباری اعتبار سے ہر اعتبار سے، وہ پورے امام حسین کے خلاف کھڑے ہو جاتے، پھر مسلمانوں کے درمیان جنگ کا ماحول ہو جاتا۔ سمجھ گئے؟ یہ دو وجوہات اس لیے سے نہیں۔ تیسرا جو ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور خلافت کی ذمہ داری کمیٹی کو دے دی تھی۔ امیر معاویہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت کوئی ایسے قابل لوگ نہیں تھے جن کی کمیٹی بنا کر خلیفہ کا انتخاب ان پر چھوڑ دیا جائے۔ تو ان خرابیوں کے پیش نظر، یہ خرابیاں اگر ان میں سے کوئی ایک کام آپ کرتے تو پھر معاملہ اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا، سابق میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہ کرے تھے، پھر وہ ایک فتنے کا دروازہ کھل جاتا۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر، مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے۔ پھر بھی آپ نے دعا فرمائی اس کو حاکم بنانے کے بعد کہ اے اللہ، میں نے جس شخص کو اپنا جانشین بنایا ہے اگر وہ بہتر ہے، اگر اسے تو بہتر سمجھتا ہے تو اس کی حکومت میں برکت عطا فرما، اس کی حکومت کو زندگی عطا فرما۔ اگر تو اسے بہتر نہیں سمجھتا تو اس کی حکومت کی زندگی کو، اس کی حکومت کو برکت مت عطا فرما، اس کی حکومت کو ختم کر دے۔ اس کے بعد جو ہے نا یزید جو ہے نا خلیفہ بنا۔ اب اس نے امام حسین کو زبردستی کی جو ہے نا مجبور کیا، مدینہ منورہ میں تھے آپ کے، مجبور ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ چار بزرگ جو تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان میں سے دونوں کیا کر لیے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ کیوں بیعت کر لیے؟ خوشی سے نہیں کرے، بلکہ دیکھے کہ غلبہ اس کا ہے، طاقت اس کی ہے، اس کے پاس فوج ہے، لہذا اس کے خلاف جانا ناحق کیا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا وہ دو حضرات بیعت کر لیے اور لوگوں کو دین کی تلقین کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی تلقین کرنے لگے، احکامات اسلامیہ سے جو ہے نا باخبر کرنے لگے، لوگوں کو جو ہے نا تقی تربیت کرنے لگے، تاکہ ایک اچھا مضبوط لشکر جب جمع ہو جائے تو پھر یزید کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کا یہ نظریہ تھا، انہوں نے اس ہاتھ سے مصلحتاً اس کے ہاتھ پر کیا کر لی، جو ہے نا بیعت کر لی، اس کو حاکم مان لیا یزید کو، لیکن پیچھے سے کیا کرتے رہے، ایک گروہ، ایک حق کا، اہل حق کا گروہ آپ تیار کرنے میں لگ گئے یہ دونوں۔ اور عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی ارادے سے مدینہ منورہ سے کوچ کر کے مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ کو ادھر تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ کو تشریف لے جا رہے کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے، اور عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی جا چکے تھے۔ امام حسین جو مکہ مکرمہ کو تشریف جو ہے نا لے گئے، لے جانے کے بعد وہاں ارادہ یہی تھا کہ جو ہے نا ایک اسلامی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر کے ایک جو ہے نا ایک گروہ تیار کرنے کا جو ہے نا کی کوششیں شروع کی تھی۔ یہ لوگ بغیر بیعت کیے کہ ایک گروہ تیار کرنے کی، جو اہل حق کا گروہ ہو، جو اسلام کی تائید کرنے والا ہو، ان گروہ تیار کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، ایک جماعت تیار کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ہوا یہ کہ کوفے میں سلیمان بن سرد نامی ایک شخص تھا، اس کے جو ہے نا گھر میں ایک میٹنگ بیٹھی اور بیٹھ کر کیا کیے معلوم ہے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے نا یزید کی بیعت کو توڑ دیں گے، امام حسین کو بلا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ جو ہے نا 60 ہجری رمضان کے مہینے میں 20 رمضان کو کوفیوں کا خط آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط کو پلٹ کر نہیں دیکھا، پھر مسلسل خطوط آتے رہے، یہاں تک کہ لکھا جاتا ہے کہ 500 خطوط آئے۔ پھر خط ہی نہیں بلکہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کی شکل میں لوگ بھی آپ کو آتے رہے، اور ان کا کہنا کیا تھا، کوفیوں کا، کوفے والوں کا کہنا کیا تھا، ہم یزید کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ فاسق و فاجر ہے، حکومت کا اہل نہیں ہے، آپ کو ہم قابل سمجھتے ہیں، خدارا آپ آئیے تاکہ ہم ایک جو ہے نا ایماندار اور جو ہے نا دیندار حاکم کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکیں۔ بار بار اصرار ہونے لگا، لیکن جو ہے نا کوفی لایوفی ایک مشہور مسجد، تو وہ قابل اعتبار نہیں تھے، وہ وفادار لوگ جو ہے نا نہیں تھے۔ یہاں جو مکے میں جو صحابہ تھے، عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر، جو بھی تھے، عبداللہ ابن زبیر، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے
آپ مت جائیے۔ کوفے والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی محبت کا جو ہے نا، ہم آپ کے محبت ہے، ہم آپ سے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، یہ کہہ کر کوفیوں نے والد گرامی کو بھی دھوکہ دیا تھا، لہذا آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، آپ مت جائیے۔ اس کا اندیشہ خود امام حسین کو بھی تھا، لیکن بار بار 500 خطوط آنا معمولی بات نہیں ہے۔ پھر خطوط کے علاوہ پھر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں وہ لوگ آ کر آپ کو بار بار دعوت دے رہے تھے۔ تو آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت نکالی۔ کیا صورت نکالی؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجیں گے، وہاں وہ حالات کا جائزہ لیں گے، اور جائزہ لینے کے بعد اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں گے تو میں نکلوں گا۔ لہذا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا۔ پھر جو ہے نا بیچتے ہی جو ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے، جاتے ہی ایک ہی دن میں 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ کوفیوں نے 18,000۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 40,000 تک بڑھ گئی، اور وہ قسمیں بھی کھائے۔ وہ کیسے؟ طلاق اور اطاق کی قسمیں کھائے۔ کیا مطلب طلاق اور اطاق کی قسمیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، اگر امام حسین آنے کے بعد، تو ہماری بیوی کو طلاق ہے۔ اگر ہم امام حسین آنے کے بعد ان کے ہاتھ پر اگر بیعت نہیں کریں، ان کو خلیفہ نہیں مانے، تو ہمارا غلام آزاد ہے۔ اس زمانے میں غلام ایک اچھی خاصی قیمتی اثاثہ ہوا کرتا تھا۔ آج کے حساب سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بولتا چلوں کہ اگر میں آپ کو اپنا امام نہیں مانوں گا تو میری گاڑی قربان، میں گاڑی خیرات کر دیتا ہوں، میں گاڑی لے لینا میری، ایسا جو ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو غلام بھی ایک ملکیت ہوتی تھی، ایک ساز و سامان، ایک قیمتی ساز و سامان کی قائم مقام ہوتا تھا۔ تو یہ کہہ کر قسم کھانے لگے امام حسین کو آنے کے لیے کہیے، امام حسین اگر تشریف لائے اور اگر ہم ان کے ہاتھ پر نہیں کریں تو ہماری بیویوں کو طلاق ہے، یا ہمارے غلام آزاد ہیں۔ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جو ہے نا نکل گئے۔ اس زمانے میں فون وغیرہ اتنا وہ نہیں تھا، تو پھر جو ہے نا مسلم بن عقیل، امام حسین ادھر نکل چکے، اور ادھر جو ہے نا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفے کے لوگ تو آپ کی تائید میں تھے، لیکن جو سردار تھے، وہ جو ہر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، وہ سردار وہاں پہلے کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، وہ انجان مار رہے تھے۔ اہل بیت کا معاملہ ہے، وہ نیک اہل بیت سے محبت رکھنے والے شخصیت تھے۔ وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے وہ سب جو ہے دیکھ رہے تھے، مگر ان کو مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ نواسے جو نا خاندان رسول کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ وہ گورنر تھے مگر کچھ نہیں کر رہے تھے۔ تو بعض یزیدیوں نے شکایت کی کہ نعمان بن بشیر جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، نرمی سے کام لے رہے ہیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو ان کو گورنری سے جو ہے نا سسپینڈ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا۔ بڑا سخت بڑا کوئی مروت اور رعایت نہیں کرنے والا وہ شخص تھا۔ اس نے آ کر تمام قبیلوں کے سرداروں کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ اب بالکنی پہ آ کر جو ہے نا تمام لوگوں کو بول دو، 40,000 لوگ اس کے گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے ہوئے تھے، تو بول دو کہ سب چلے جاؤ جو ہے نا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سب جتنے بھی سردار تھے وہ سب آئے بالکنی پر آ کر، جتنے بھی لوگ جمع ہوئے تھے مسلم بن عقیل کی تائید میں، وہ سب بولے کہ دیکھیے اب جو ہے نا آپ لوگ مت آئیے، ہماری جان اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب چھوڑ دیجئے۔ تو یہ تمام سرداروں کا آقا کہنا تھا، ہر ایک علیحدہ ہوتے چلے گئے۔ بعض مائیں بعض بہنیں آ کر اپنے بچوں کو لے کر چلے جاتے رہے، بعض بڑے بھائی آ کر چھوٹے بھائیوں کو لے کر چلے۔ اس طرح یہ ہوا کہ 40,000 کی فوج دیکھتے دیکھتے 300 لوگوں میں تبدیل ہو گئی، 300 لوگوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو جو ہے نا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے 10 آدمی تھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد ایک بھی نہیں تھا۔ تو یہ کوفیوں کا دھوکے بازی تھی۔ یہ کوفیوں کا دھوکہ دینا یہ خود شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک شیعہ رافضی عالم جن کا نام قاضی نور اللہ ہے، ان کی ایک کتاب ہے مجالس المسلمین، اگرچہ کہ اس میں عبارت فارسی میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہے نا کوفے والوں نے امام حسین کو بلایا، ان کے ساتھ بے وفائی کی، پھر ان کے ساتھ کیا کرے، وہ قتل میں بھی شریک رہے، اس بات کا خود کوفے والوں نے بھی اقرار کیا۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ سنی عالم دین کی نہیں، شیعہ عالم دین کی کتاب مجالس المومنین میں۔ ایسی کئی جو ہے نا مصنفین نے خود اقرار کیا کہ کوفے والوں نے بلا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا، بے وفائی کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ تھا ان کا۔ یہ جب قریب آ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو کوفے کے قریب آ گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو ہے نا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اتنے میں ہی جو ہے نا ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کر عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا بھیجا تو آپ نے ابن سعد کے سامنے امام حسین نے جو ہے نا 3 شرائط رکھے۔ ایک شرط یہ رکھی کہ جو ہے نا یا تو مجھے پھر میں جہاں سے آیا ہوں مکے سے مجھے مکے میں چلے جانے دو، یا تو جو ہے نا کیونکہ مجھے کوفے والوں نے ہی خطوط لکھ کر بلایا تھا تو میں آیا تھا، اب ان لوگوں نے بے وفائی کر دی، اب وہ اسلام کا ساتھ دینے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے میں مکہ مکرمہ کو چلے جاتا ہوں، مجھے جانے دیجیے، یا یزید کے پاس بھیجو میں جا کر ڈائریکٹ اس سے بات کر لوں گا، یا تمہیں خوف ہے کہ پیچھے جا کر میں فوج تیار کروں گا، یا یزید کے پاس نہیں تو مجھے کسی جنگل میں جانے دیجیے، پہاڑوں کی طرف چلا جاؤں گا، میں باقی زندگی وہاں گزار لوں گا۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل واجبی معلوم ہوتی ہے، میں ابن زیاد کے پاس اس بات کو پیش کروں گا۔ تو جب ابن زیاد کے پاس ابن سعد نے یہ بات پیش کی تو کوفہ کے گورنر بدبخت ابن زیاد نے کہا صرف 2 باتیں ہیں، امام حسین سے کہو کہ جو ہے نا یا تو مانے یا تو انہیں قتل کر دو اور انہیں کسی بے آب و گیاہ میدان کی طرف لے جاؤ۔ تو ابن سعد نے جو ہے نا عہدے کی لالچ میں کیا کیا، اس کو ایک حکومت کا ایک گورنری کا عہدے کی لالچ دے دی، تو وہ کیا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں لے کر چلا گیا۔ جو ہی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے 7 تاریخ کو، تو جو ہے نا 7 محرم الحرام کو، تو آپ نے کربلا میں پہنچتے ہی یہ پہلے جو کلمات ھذا کرب و بلاء، یہ مصیبت اور بلا کا مقام ہے، محط رجالنا محط رکابنا ومقتل رجالنا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری سواریوں کو بٹھایا جائے گا اور یہیں پر ہمارے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو لہذا اس کے بعد واقعہ شہادت ہوا جس کی تفصیلات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ تو نتیجتاً میں آپ کے سامنے بتانا جو چاہ رہا ہوں، واقعہ کربلا کے اسباب میں سے پہلا سبب حقیقی فیصلہ الہی تھا، دوسرا سبب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو خلیفہ بنانا تھا، تیسرا سبب تھا کوفیوں کی بے وفائی۔ یہ 3 باتیں تھیں، اہم ترین اسباب جو بتا رہا ہوں، یہ 3 اسباب تھے واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پیغام کیا ہمیں ملتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں جو ہے نا کیا پیغام ملتا ہے؟ بہت سے پیغام ملتے ہیں، تقریباً وقت بہت زیادہ ہو چکا، میں 2-3 باتیں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو جو ہے نا سمیٹ لیتا ہوں۔ بہت سی چیزیں آپ کے پیغام شہادت کے واقعے سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن 1-2 اہم پیغامات جو آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ سب سے پہلا سب سے بڑا جو پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اے عاشقان امام حسین، تم کربلا والے بننا، کوفے والے مت بننا۔ کربلا والے بننا، کوفے والے مت بننا۔ کیا مطلب؟ کوفے والوں نے بڑی ڈینگیں ماری تھی، بڑی محبت کے وہ دائے تھے، قسمیں کھائی تھی، سب کھائی تھی، زبانی بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، بڑی بڑی جو ہے نا داستانیں انہوں نے محبت کی جو ہے نا سنائی تھی، لیکن بے وفائی کی ساتھ نہ دے سکے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہو کر بھی انہوں نے بزدلی کا ثبوت دیا۔ لیکن کربلا والے وہ تھے جن سے خود امام حسین نے کہا تھا ایک مرتبہ خطبہ دے کر، دیکھو رات کا وقت ہے، صرف 72 نفوس تھے وہ امام حسین کو ملا کر 72 نفوس۔ امام حسین نے خطبہ دے کر واقعہ کربلا سے پہلے کہا تھا، دیکھو تم رات کا وقت ہے، تم میں سے جو جانا چاہے واپس جا سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو سب نے بے ایک آواز ہو کر کہا تھا آپ کی شہادت کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں۔ تو واقعہ کربلا آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کوفہ والے مت بنو، کربلا والے بنو۔ کیا مطلب؟ امام حسین کی اہل بیت کی محبت میں سچے رہو، خالی زبانی دعوے دار مت بنو۔ خالی علی علی کے نعرے لگا لینا، ٹوپیوں پر یا علی لکھ لینا اور جذباتی نعرے لگا لینا اور جو ہے نا اشعار پڑھ کر جذبات کا اظہار کرنا، یہ کوفہ والوں نے بھی کیا تھا۔ اس میں آپ میں کیا فرق ہے؟ تمہیں کربلا والے بننا ہے۔ کربلا والے بننے کا مطلب کیا ہے؟ کربلا والے اس لیے بنو کہ جو ہے نا کربلا والوں نے امام حسین پر اپنی جان کو نچھاور کیا تھا،
تم ضرورت پڑو تو اہل بیت پر اپنی جان کو نچھاور کرو، وہ وقت نہیں آیا تو اپنی مالی قربانی کیا کرو، یا والی قربانی کیسے کرو کہ اپنے مال سے سادات کی مدد کیا کرو، اور اپنی جو ہے نا وقت دو۔ امام حسین کا مقصد کیا تھا شہادت کا؟ دین اسلام اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، تم امام حسین کے راستے پر چل کر عملی طور پر دین اسلام کو باقی کرو۔ یہ حقیقت میں کربلا والوں کا کام ہے۔ وجد میں آ جانا، اشعار کہہ دینا، نام یا علی لکھ لینا، وقت پڑے پر بھاگ جانا، یہ کوفیوں کا کام ہے۔ یہ جذبات کام نہیں آنے والے ہیں، سمجھ، ماتم کر لینا، جلوس نکال لینا، پیرا اٹھا لینا، وہ کر لینا، یہ رونا پیٹ لینا، یہ کوفہ والوں کا کام ہے۔ میں نے بتا دیا، خود شیعوں کی زبان سے بتا دیا، اور میں نے تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھی۔ تو پیغام امام حسین عوام کے لیے یہ ہے کہ امام حسین جس دین کی بقا کے لیے، جس دین کی جو ہے نا کی ترویج کے لیے، جس دین کی اشاعت کے لیے آپ نے ذات کو، کنبے کو قربان کر دیا، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ وہ ایک ترانہ ہے ہندوستان کی آزادی کا، میں نے 15 اگست کے موقع پر جو ہے نا سنا تھا، اس کے کچھ اشعار آفیسوں وغیرہ میں بھی لگاتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ کیا گانا ہے، وہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کچھ اشعار مجھے اچھے لگے، میں اس کو تھوڑا بولوں کہ اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے جو ہے نا وطن ساتھیوں، وہاں ہمارے پاس وہ آفس وغیرہ ہے، ایک آبکاری آفس گھر کے قریب میں، وہاں لگاتے رہتے ہیں یہ 15 اگست وغیرہ کے۔ تو وطن نہیں، دین۔ امام حسین زبان حال سے یہ کہہ گئے کہ اے نوجوانوں، اے عاشقان امام حسین، اب تک حسین نے دین کے لیے اپنی جان، مال، خاندان قربان کر دیا، اب یہ دین تمہارے حوالے ہے، اس کی اشاعت کرنا تمہارا کام ہے، اس پر جو ہے نا جمے رہنا تمہارا کام ہے، اور میرے نقش قدم پر چلتے رہنا تمہارا کام ہے۔ تو حقیقت میں کربلا والے بنو، کوفہ والے مت بنو۔ وقتیہ جذبات، وقتیہ نعرے، یا وقتیہ جو ہے نا آپ عشق و محبت کی باتیں، یہ کام آنے والی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں اگر اس محبت ہے تو محبت قربانی چاہتی ہے، وہ جان کی ہو، مال کی ہو، وقت کی ہو، جد و جہد کی ہو، تو طاقت وغیرہ اور جس کی بھی چیز کی ہو۔ تو امام حسین کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنا، یہ کربلا والوں کی ذمہ داری ہے۔ زبانی جمع خرچ کرنا یہ کوفہ والوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ کے حوالے ہے، جو چاہے کریں۔ تو حقیقت میں یہ پیغام ہے شہادت امام حسین کا۔ بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں چند ایک بات، یہ عوام کے لیے ہے، یہ پیغام ہے۔ خواص جو ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو ہے نا یہ ہے کہ دیکھو، اگر جو اللہ والے جو خواص ہیں، ان کے لیے امام حسین کا پیغام کیا ہے۔ امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا، امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ صرف دریا کو حکم دیتے تو خدموں میں آتا تھا، وہی دریا اگر جو ہے نا اس میں موجزن ہو جاتا تو پورے یزیدی بہہ کر چلے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے کرامت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا پر قائم رہے، اللہ کی رضا پر قائم رہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ تو لہذا اللہ کے والوں کے لیے آپ نے یہ نمونہ پیش کیا کہ دیکھو، اگر تم کرامت دکھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کرامت بھی ایک عظمت والی چیز ہے، کرامت سے زیادہ اللہ کے استقامت بہت زیادہ بہتر چیز ہے۔ اللہ کی رضا پر قائم رہنا، مصیبت پر صبر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ امام حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، امام حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک حکم دے دے تو دریا ختموں میں آتا تھا، پوری یزیدی لشکر بہ کر چلے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے دنیا کو بتلا دیا کہ فیصلہ الہی پر راضی رہنا یہ کرامت دکھانے سے زیادہ جو ہے نا افضل ہے۔ اور تیسری بات یہ بتلا دی آپ نے کہ دیکھو، جب دنیا کے پردے اور عہدوں کے پردے، دنیا کی ہوس جب آنکھوں پر پڑ جاتی ہے تو شخصیات کی عظمت نظر نہیں آتی، نسبتیں نظر نہیں آتی، مقام و مرتبہ نظر نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اہل بیت، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر ایک پادری نے کہا تھا کہ انی لا ارا
وجوہن لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا عن مکانہ لازالہ، کہ ایک پادری نے کہا تھا کہ میں ایسے مبارک چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کرے تو لہذا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اے عیسائیوں، کبھی بھی ان کی زبان سے کلمہ بد دعا نکلنے مت دینا، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک پادری نے اس نورانیت کو دیکھا تھا، لیکن ایک مسلمان نہیں دیکھ سک رہا ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا سامنے امام حسین کا نورانی چہرہ ہے، امام قاسم کا نورانی چہرہ ہے، علی اصغر کی نورانی ذات مبارکہ ہے، لیکن مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن یہ نورانیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ دنیا اور عہدے کے ہوس کے پردے اس کے سامنے پڑ گئے ہیں۔ غیر نے دیکھا تو اسے وہ اہمیت نظر آئی، ایمان ہو کر بھی وہ اہمیت کو سمجھ نہیں سکے۔ اور ایک بات آگے بتاتا ہوں اسی حوالے سے، جب سر مبارک کو لے کر یزید کے پاس لے جایا جا رہا تھا، رات میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کھڑا ہوا، وہاں گرجا گھر تھا۔ گرجا گھر کا ایک پادری آیا، اس نے دیکھا کہ امام حسین کا سر جو ہے نا نیزے پر چڑھایا گیا ہے، وہ فوج آ رہی ہے، تو اس نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ اے بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ جو ہے نا کیسا جو ہے نا سلوک کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں گرجا گھر پر ایک غیب سے خلم نمودار ہو گیا، اور یہ عبارت بھی ظاہر ہو گئی کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ جس امت نے امام حسین کو قتل کیا ہے، کل وہ نواسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتی ہے؟ تو بہرحال جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ جو وہاں گرجا کا جو پادری تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ سر میرے کو ایک رات کے لیے دے دو، میں 10,000 روپے تمہیں دے دوں گا، 10,000 درہم تمہیں کیا کروں گا، دے دوں گا، یہ سر مجھے ایک رات کے لیے دے دینا۔ وہ تو دنیا کے بندے تھے، جو ہے نا نواسے رسول کو شہید بھی انہوں نے دنیا کی خاطر کیا تھا، نواسے رسول کو شہید بھی انہوں نے دنیا کی خاطر کیا کیا تھا 10,000 کی رقم معمولی نہیں تھی، لے لیا، سر اس کے حوالے کر دیا۔ اس پادری نے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر جو غبار تھی اس کو کیا کر دیا، دور کیا، اور اپنے پاس جو عطر تھا وہ لگا کر سر کو اونچے مقام پر رکھ کر ادب سے کھڑا رہا، رات بھر کھڑا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے کلمہ شہادت زبان پر جاری، صبح ہوتے ہوتے کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ غیر تھے، قدر کی نگاہوں سے دیکھے تو ایمان نصیب ہو گیا، اور ایک ہلاک ہونے سے بچ گیا، ایک پادری ہلاک ہونے سے بچ گیا، اور اس نے دیکھ لیا، پہچان لیا شخصیتوں کو، چہروں کو، نورانی چہروں کو دیکھ لیا تو بد دعا کرانے سے رک گیا، اور پھر جو ہے نا ہلاکت سے بچ گیا۔ یہاں غیر تھا، تعظیم کی تو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، لیکن یہاں مسلمان تھے، لیکن ان کے نگاہوں پر دنیا کی ہوس اور دنیا کے عہدے کی ہوس کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے نواسے رسول کو شہید کر کے اس نسبت کا بھی خیال نہیں کیا، اس مقام و مرتبے کا بھی خیال نہیں کیا، اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ذات جن کے جب وہ نماز میں سرکار کے چہرے پر جو سرکار کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تو سرکار ان کے گرنے کے خوف سے سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ ہم انہیں گھوڑوں سے کیسے گرائیں، ان کے حلق پر کیسے تلوار چلائیں، جو بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی اس کو ہم کیسے اس پر تیر چلائیں اور اس پر کیسے تلوار چلائیں۔ ان ظالموں کو اس کا بھی خیال نہیں آیا، کیونکہ دنیا کی محبت اور حرص ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام شہادت ہے، دنیا کماؤ لیکن دنیا سے محبت اور عہدے کی جو ہے نا عہدے کی محبت کبھی بھی مت رکھو، کیونکہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو ہے نا 2 بھیڑیوں کو، بھوکے بھیڑیوں کو بندے میں بکریوں کے چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا ایک عہدے کی لالچ رکھنے والا نقصان پہنچاتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہر کام میں جو ہے نا دنیا کے پیش نظر ہے، اور اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت عام ہو گیا ہے، کوئی بھی چیز کرو فیس بک پر ڈال دی، کوئی بھی چیز کرو، ہمارے پاس ہر چیز میں شہرت، ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز میں دنیاوی محبت، ہر چیز میں جو ہے نا دنیاوی مقصد۔ یہ واقعہ کربلا ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ 2 بھی کام کرو دین کا، اخلاص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرو،
ورنہ دنیا کمانا ہوتا تو امام حسین کی کئی پشتیں کھا سکتی تھی، یزید اتنی جو ہے نا دولت دیتا تھا، لیکن آپ نے دنیا کی ٹھوکر کو لات مار دی اور حق کی رضا کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے اور اس کو بگڑنے سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان و مال ہر چیز قربان کر دی۔ واقعہ کربلا یہ بھی درس دیتا ہے کہ جب دنیا کی محبت اور عہدے کی لالچ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے تو پھر اچھا برا جو ہے نا نسبت، مقام، مرتبہ، عظمت، اب شخصیات کی اہمیت نظر جو ہے نا نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کر دیا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نااہل ہے، کہ جو ہے نا یہ سمجھنے والا نہیں ہے، اسی لیے بظاہر جو ہے نا مصلحتاً انہوں نے کیا کر لی تھی، اس کو اپنا خلیفہ، اس کو حاکم مان لیا تھا، لیکن اس سے قلبی طور پر راضی نہیں تھے، قطعی راضی نہیں تھے۔ اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط بھی ہے، لیکن میں تفصیل کی خاطر آپ کو ذکر جو ہے نا نہیں کر رہا ہوں، جس میں آپ نے یہودی اس کو یزید کو سخت ملامت کی کہ ہم نے جو ہے نا انعام کا لالچ دینا چاہا، کچھ ایسا چاہا، تو آپ نے کہا کہ مجھے تیرے انعام کی ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت نہیں ہے، تو نے نواسۂ رسول کو بلایا اور ان کو تنہا پایا اور تم نے ان پر جو ہے نا خونخوار بھیڑیوں کی طرح حملہ کیا اور ان کو بے یار و مددگار پا کر ان کو جو ہے نا شہید جو ہے نا کر دیا، لہذا مجھے کوئی انعام کی خواہش نہیں ہے، تجھے کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے۔ بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان کا ریپلے تھا، یہ جوابی خط تھا، جس کی کوئی تفصیل میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کی۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب اور پھر اس کا جو ہے نا پیغام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا شمار کوفہ والوں میں نہیں بلکہ کربلا والوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ان بزرگوں کی محبت، عظمت اور ادب ہمارے دلوں میں جاگزی فرما۔ اے اللہ ان بزرگوں کی رحمتوں، ان بزرگوں کی خبروں کو نور کا منبع و مرکز بنا۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کا جذبہ ایمانی اور ان کا جذبہ شہادت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔